بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2015 ہے اور آج سورۃ الذاریات کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 41 اور 42۔ چلے سب سے پہلے ہم 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وفی عاد، اور عاد میں، اذ جب، ارسلنا ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، الریح ہوا، العقیم بانجھ، ما تذرو وہ نہیں چھوڑتی تھی، من شیء کسی چیز کو، کہ اتت وہ آتی تھی، علیہ اس پر، الا مگر، جعلت کر دیتی تھی اس کو، کررمیم مانند بوسیدہ ہڈی کے۔ ترجمہ یوں ہے، نیز قوم عاد میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی جب ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر بہتری سے بانجھ تھی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے ایسا کر چھوڑتی جیسے وہ چورا چورا ہو گئی ہو۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، قوم عاد میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانیاں چھوڑی تھیں۔ دوسری بات، ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر خیر سے بانجھ تھی۔ تیسری بات، وہ آندھی جس پر بھی گزرتی اسے ایسا کر چھوڑتی جیسے وہ گل کر چورا چورا ہو گئی ہو۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو مختصر بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قوم عاد اور اس کی تباہی کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کے قوم کی تباہی و ہلاکت میں جس طرح ایک عقل مند کے لیے نصیحت پوشیدہ ہے، اسی طرح قوم عاد کی تباہی میں بھی اس کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے کہ قوم عاد جس کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، جو انہیں برائیوں سے روکتے اور بت پرستی کو چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کی جانب دعوت دیتے تھے، مگر اس قوم نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کے لائے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی اس نافرمانی کی انہیں سزا یہ دی کہ ان پر ایک ایسی آندھی، ایک ایسی ہوا جو آندھی کی شکل میں تھی ان پر بھیجی، اور وہ ہوا ایسی تھی کہ جہاں سے بھی ہو کر گزرتی تھی اس جگہ کو پورا ویران کر چھوڑ دیتی تھی۔ نہ کوئی انسان اس ہوا سے بچ سکا اور نہ ہی کوئی جانور، حتیٰ کہ اس ہوا نے کھیتوں کو تباہ کر دیا۔ ما تذر من شيء الا اتت عليه ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم۔ اس ہوا کو اس آیت میں الریح العقیم کہا گیا، یعنی جس ہوا میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہ ہو، بانجھ۔ اور حدیث مبارکہ میں اس ہوا کو دبور کہا گیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد کو دبور کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ سبا کہتے ہیں اس ہوا کو جو مشرق کی جانب سے آتی ہے اور یہ ہوا بالکل خوشگوار ہوتی ہے، اور دبور کہتے ہیں اس ہوا کو جو مغرب کی جانب سے چلتی ہے، جو مختلف وباؤں اور بیماریوں کی وجہ سے بنتی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 65 سے لے کر 72 72 تک، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک 60 تک، اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 123 سے لے کر 139 تک، سورہ قمر کی آیت نمبر 19 سے لے کر 21 تک بھی قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ، کہیں اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم عاد پر گزرے ہوئے ان حالات کو سمجھ کر، ان کے انجام کو سمجھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔